شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے سیر و شکار، اور یہ اس کا 6واں حصہ ہے۔ اس کے مصنف ہیں خان بہادر حکیم الدین، فارسٹ آفیسر، UP انڈیا۔ اس باب کا عنوان ہے میرا دوسرا گلدار مسٹر کانجی لال کے ساتھ۔ مسٹر کانجی لال اچھے کھانے کے شوقین تھے، لہٰذا ان کو تیتر، مرغی، مور سے بمقابلہ بڑے جانوروں کے زیادہ دلچسپی تھی، اور برخلاف اس کے مجھ کو بڑے جانوروں سے زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ بغیر ٹھیک نشانہ لیے ہوئے اوپر کی چڑیوں کو دیکھتی ہی ہمیشہ 2 فائر کر دیا کرتے تھے، چاہے لگے یا نہ لگے اس سے کچھ مطلب نہیں، اور میں دم پکڑ کر گولی چلانے کا شوقین تھا۔ کارتوس اس زمانے میں 8-10 روپیہ سینکڑا ملتے تھے۔ فروری سن 1914 میں ایک روز صبح کے وقت ہم لوگ کلاس کو لیے ہوئے چھینی سے جولا سال ہلدوانی فارسٹ ڈویژن میں کوچ کر رہے تھے۔ ہمارے اونٹ اور نوکر وغیرہ آگے جا چکے تھے، اور ہم طالب علموں کو ساتھ لیے ہوئے مختلف کام دکھاتے ہوئے آ رہے تھے۔ قریب 4 میل کے بعد ہم کو اپنے اونٹ سڑک پر جاتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ تب ہم نے کلاس کو ڈسمس کر دیا تاکہ طلبہ اپنی مرضی کے مطابق جائیں اور اونٹوں کی دھول سے بچیں۔ جب وہ ہم سے کافی دور چلے گئے اور دھول کم ہو گئی تو ہم بھی چل دیے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سوکھے ہوئے تالاب کے سبزہ زار میں چند مرغیاں چگ رہی ہیں، جس کے کنارے گھنے درخت اور بانس ہیں۔ یہ پولٹری فارم دیکھ کر مسٹر کانجی لال کے منہ میں پانی بھر آیا اور فوراً اردلی سے بندوق اور کارتوس لے کر تالاب کی طرف چلے۔ میں نے بھی اپنا 22 بور رائفل لیا اور میں مسٹر کانجی لال کے سامنے والے درختوں کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، اس امید پر کہ جب ان کی دونوں فائر کی جائیں گی تب چند مرغیاں ضرور سامنے والے درختوں پر جا بیٹھیں گی۔ دونوں فائر کرتی مرغیاں اڑیں اور میرے سامنے ایک بانس کی شاخ پر بیٹھ گئیں۔ میں نے ان میں سے ایک گرا لی اور فوراً سڑک کی طرف چلا، جو کہ جلی ہوئی گھاس کے رقبے میں سے گزرتی تھی اور جہاں کالے تیتر بول رہے تھے کہ ایک کالا تیتر اور مار لوں، نہیں تو ایک کو آدھا آدھا بانٹنا پڑے گا۔ مسٹر کانجی لال اردلی کو لیے ہوئے اپنی زخمی مرغی ڈھونڈتے رہے اور میں سڑک پر تھوڑی دور گیا تھا، ایک چھوٹے سے لکڑی کے پل پر سے گزر رہا تھا کہ میری نگاہ دائنی طرف سڑک کے کنارے ایک درخت کی جڑ کے پاس تقریباً 10-12 فٹ پر ایک پورے قد کے گلدار پر پڑی، جو کہ دبکا ہوا بیٹھا تھا۔ یہ گھاس کا رقبہ حال ہی میں جلایا گیا تھا۔ گلدار کے پیچھے اتر کی طرف قریب 100 قدم پر گھنے سال کا جنگل تھا، اور سامنے سڑک اور اس کے بعد گھاس کا جلا ہوا بڑا رقبہ تھا جس میں نئی ہری گھاس نکل رہی تھی، اور قریب 100 قدم پر 50-60 گائیں اور کچھ بچے چار رہے تھے۔ گلدار ان کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ موقع پا کر ایک بچے کو دبا لے۔ گلدار کو خلاف امید دیکھتی میں جھجکا اور ٹھہر گیا۔ اس نے اپنا سر آہستہ آہستہ جھکانا شروع کیا۔ میں نے سامنے سڑک پر دیکھا کہ تمام طالب علم اور اونٹ قریباً 100-150 قدم پر جا رہے ہیں، اور سوچا جب اتنا بڑا قافلہ یہاں سے گزرا ہوگا تب بھی یہ گلدار یہاں پر بیٹھا ہوگا، اور کسی سے نہیں بولا تو پھر مجھ سے کیوں بولے گا۔ میں تھوڑا سڑک کے بائیں طرف ہوتا ہوا گزر گیا اور 15-20 قدم جا کر مڑ کر دیکھا تو گلدار پھر آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھا رہا تھا۔ میں یہ سوچتا ہوا آگے چلا گیا کہ کس طرح اس کو مارا جائے۔ بڑا رائفل ساتھ نہ تھا۔ خیال کیا کہ مسٹر کانجی لال کے پاس شاید 12 بور کی گولیاں ہوں، لہٰذا میں واپس لوٹا اور اس مرتبہ اپنے رائفل میں بڑا کارتوس لگا لیا اور گلدار والے کنارے پر ہوتا ہوا واپس آیا۔ جب میں پھر اس کے قریب پہنچنے لگا، جو کہ گائیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس نے میری طرف آہستہ آہستہ منہ موڑا اور دیکھنے لگا۔
میں نے ارادہ کیا کہ جب میرا رائفل اس کے سر کے اوپر سے گزرے گا تو اس کی کھوپڑی پر لبلبی دبا دوں گا۔ اسی وقت مسٹر کانجی لال بھی جنگل سے ماں اردلی کے نکلے اور میری طرف سڑک پر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ بہتر ہوگا کہ ان کے پل پر پہنچنے سے پہلے میں پل کے پار ہو جاؤں۔ رائفل کا منہ لٹکائے ہوئے گلدار کے سر سے 1 یا 2 انچ اوپر نال گزرتی چلی گئی، مگر میں گھبراہٹ یا ڈر کے مارے چلانا بھول گیا۔ جب میں پل کے آخری حصے پر تھا تو مسٹر کانجی لال بھی وہاں آ چکے تھے۔ میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا کہ واپس چلیے۔ ان کو میری یہ آزادی ناگوار ہوئی اور افسرانہ لہجے میں کہا کہ یہ کیا حماقت ہے۔ میں نے کہا حماقت نہیں جناب، شیر بیٹھا ہوا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا تھا؟ ہوا سرک گئی اور مسٹر کانجی لال خاموشی سے لوٹ پڑے۔ تھوڑی دور جا کر جب گلدار آڑ میں ہو گیا تو میں نے کہا کہ آپ کے جھولے میں گولی کے کارتوس بھی ہیں؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں۔ میں نے اردلی سے جھولا لے کر زمین پر سب کارتوس پلٹ دیے۔ 2 گولی اور 1 گراب کے کارتوس نکلے، باقی سب چرے تھے۔ میں نے یہ تینوں کارتوس لے لیے اور گولی کا کارتوس دائنی نال میں اور گراب کا بائیں میں لگا کر پھر واپس ہوا۔ جب ہم پل پر آئے تو گلدار نے پھر سر جھکا کر چھپنا شروع کیا۔ میں نے مسٹر کانجی لال کو اشارے سے گلدار دکھایا، مگر وہ 50 قدم آگے اپنی موٹی اینک لگائے دیکھ رہے تھے۔ تب اردلی نے کہا کہ صاحب یہ ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں ماروں گا۔ میں نے بندوق دے دی۔ گلدار مشکل سے 10-12 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ مسٹر کانجی لال نے بندوق تو سیدھی کر لی، مگر لمبے اور بھاری سانس لینے لگے اور نشانہ بھی غیر معمولی دیر تک اس جانور پر لیتے رہے۔ نہیں تو غریب پرندوں پر تو وہ اتنی دیر میں 1 درجن کارتوس پھونک دیتے تھے۔ گلدار ہم سب کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اٹھنے لگا۔ میں نے کہا جلدی گولی چلائیے، نہیں تو یہ بھاگ جائے گا یا حملہ کرے گا، اور اگر اتنے نزدیک سے ایسا اچھا موقع دے کر بھی بھاگ گیا تو بہت ہی افسوس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے چلانا خطرناک ہے۔ میں نے کہا تو مجھے دیجیے۔ انہوں نے بندوق مجھے دے دی۔ میں نے فوراً ہی جب گلدار کھڑا ہو چکا تھا اور سر جھکائے کان پیچھے کیے ہماری طرف دیکھ رہا تھا، اس کے سر پر بندوق سیدھی کر کے داغ دی۔ گلدار نے آواز نکالی اور ہم نے بارود کے دھوئیں میں اس کو گرتے دیکھا، اپنے نشانے کے گھمنڈ میں اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا بھیجا اڑ گیا ہوگا۔ میں نے بندوق کو کندھے پر رکھ لیا۔ جب دھواں صاف ہوا میں نے دیکھا کہ وہ پھر اٹھ کھڑا ہوا، سر جھکائے کان پیچھے کی طرف موڑے غصے سے ہررا رہا ہے۔ اب وہ زخمی ہو کر پہلے سے زیادہ خطرناک تھا۔ اردلی اور ڈاک والا بھاگ گئے تھے۔ میں اور مسٹر کانجی لال پہلے فائر کا نتیجہ دیکھنے کو کھڑے تھے۔ یہ حالت حملہ کرنے والی دیکھ کر میں گھبرا کر کندھے سے بندوق اتار رہا تھا کہ گراب والی نال میں گھبراہٹ میں اوپر ہوا میں چل گئی۔ خیر، بندوق کی آواز سے گلدار لنگڑاتا ہوا جنگل کی طرف بھاگا۔ میں نے جلدی سے دائنی نال میں گولی اور بائیں نال میں 4 نمبر کا چھرا بھرا اور آگے بڑھا کہ ایک فائر چلاؤں۔ ابھی گلدار 20 قدم گیا ہوگا۔ یہ سب چند سیکنڈ میں ہو گیا۔ مسٹر کانجی لال نے کہا کہ اب ہم چلائیں گے۔ میں نے بندوق انہیں دے دی۔ بجائے وہاں سے دم کی طرف فائر کرنے کے انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دور سڑک پر جا کر پھر دائنی طرف گھاس میں جا کر گلدار کی بغل پر گولی چلاؤں گا۔ یہ مناسب بھی معلوم ہوا۔ گلدار نے مسٹر کانجی لال کو سڑک اپنی طرف گھاس میں آتے دیکھ کر اپنا رخ دائنی طرف والے پل والے نالے کی طرف کر دیا، جس کے کنارے آدمی کے برابر اونچی ہری گھاس کھڑی تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ اگر یہ زخمی گلدار گھاس میں گھس گیا تو پھر اس کو پیدل نکالنا یا ڈھونڈنا بغیر ہاتھی کے مشکل اور خطرناک ہوگا۔ لہٰذا میں اپنی 22 بور رائفل میں بڑا کارتوس لگا کر نالے کے کنارے بڑی گھاس میں ہوتا ہوا گلدار کے دائنی طرف جانے لگا۔ گھاس میں کیچڑ اور پانی تھا، لہٰذا
اس کی آواز سے گلدار کو شک ہوا کہ اس میں بھی کوئی دشمن ہے۔ وہ کھڑا ہو کر کبھی بائیں طرف مسٹر کانجی لال کو، کبھی پل کی طرف دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ ہم دونوں قریب قریب گلدار سے 40 قدم کے فاصلے پر تھے اور ہم تینوں ایک ہی لائن میں تھے۔ گلدار کے سامنے قریباً 20-25 قدم پر ایک درخت جلی اور بے جلی گھاس کے ملاپ پر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی آڑ میں گلدار سے پہلے پہنچ جاؤں۔ اس خیال کو لیے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ گلدار کھڑا ہوا دونوں طرف شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ میں گھاس میں چھپا ہوا تھا مگر مسٹر کانجی لال جلی ہوئی گھاس میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ زخمی گلدار نے بڑی شرافت برتی اور ہم ناتجربے کاروں پر، جن کے پاس ڈھنگ کے ہتھیار بھی نہ تھے، حملہ نہیں کیا، نہیں تو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ اس کو کھڑا دیکھ کر میں جھکے جھکے چور کی طرح آخر درخت کی آڑ میں پہنچ ہی گیا اور گلدار کو درخت کی بغل سے دیکھا تو وہ مجھ سے 10-12 قدم پر کھڑا ہوا مسٹر کانجی لال کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسٹر کانجی لال کو اشارہ دیا کہ فائر کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ تم سامنے پڑتے ہو۔ میں نے تھوڑا اور درخت کی آڑ لے کر پھر اشارہ کیا کہ فائر کرو اور گلدار کے پچھلے حصے کو دیکھتا رہا کہ کس طرف جاتا ہے۔ مسٹر کانجی لال نے فائر کیا اور گلدار تیزی سے آگے بڑھ کر درخت کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آخری گولی بھی نہیں لگی۔ میں گلدار کے پچھلے حصے کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھا اور میرا دل اچھل رہا تھا بلکہ میں کانپ رہا تھا۔ میرا رائفل قابل اطمینان نہ تھا۔ میں صرف گلدار کی دم اور پچھلے پیر درخت سے ملے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو میرے اس قدر نزدیک موجودگی کی خبر ہے یا نہیں اور وہ کس طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے رائفل کو آہستہ آہستہ بڑھا کر درخت کی طرف نکالا اور چھاتی پر لگا کر آگے جھک کر دیکھا تو گلدار میری ہی طرف سر گھمائے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی آنکھ پر گولی ماری اور پل کی طرف بغیر نتیجہ دیکھے ہوئے بھاگا۔ مجھے خیال ہوتا ہے کہ جس وقت میں نے آنکھ پر گولی چلائی گلدار گرتا ہوا سا معلوم ہوا مگر مجھے یقین نہ تھا۔ جب میں پل پر پہنچا تو مسٹر کانجی لال اور اردلی بھی آ گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا، مگر میں کوئی قابل اطمینان جواب نہ دے سکا۔ ہم لوگ درخت کی جڑ کی طرف اور اس کے آگے دیکھتے رہے مگر کہیں گلدار نظر نہ آیا۔ اب کسی کی ہمت نہ تھی اور نہ ہی 12 بور کی کوئی گولی گراب کا کارتوس تھا جو کہ درخت کے پاس جاتے۔ تھوڑی دیر میں ایک کوا آیا، درخت کی سب سے نیچے کی ڈال پر بیٹھ کر زمین کی طرف دیکھ کر چلانے لگا اور اپنی قوم کے لوگوں کو بلانے لگا۔ تھوڑی دیر میں اور کوے بھی آ گئے۔ سب نیچے دیکھ کر شور مچانے لگے جس سے ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ گلدار وہاں موجود ہے، چاہے زندہ ہو یا مرا ہوا۔ مگر چونکہ کوے زمین پر اتر رہے تھے اس سے شک ہوا کہ شاید گلدار مر چکا ہے۔ میں نے 12 بور بندوق میں 2 کارتوس 4 نمبر کے لگائے اور میرا رائفل کانجی لال صاحب نے لے لیا اور ہم سب جلے ہوئے اونچے رقبے کی طرف آہستہ آہستہ گئے۔ جب درخت تھوڑی دور رہ گیا تو گلدار کا جسم دکھائی دیا۔ ہم نے پتھر مارے، شور مچایا مگر وہ نہ ہلا۔ پاس گئے تو دیکھا کہ 22 بور کی گولی ٹھیک آنکھ میں پڑی اور اس کا اگلا دائنا ہاتھ اس کے منہ میں تھا جس کو اس نے خوب چبا ڈالا تھا، اور بایاں ہاتھ اوپر سے پہلی گولی سے ٹوٹ گیا تھا اور سینے کے نیچے کے حصے میں گولی کا نشان تھا۔ معلوم نہیں یہ پہلی گولی ہاتھ توڑ کر سینے میں لگی تھی یا مسٹر کانجی لال کی گولی تھی، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گلدار نر اور پورے قد کا تندرست تھا۔ اس کے ملنے پر ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اردلی کو ایک اونٹ لانے کے لیے دوڑا دیا، پھر اس پر لاد کر ہم جولا سال پڑاؤ پہنچے۔ اسے ناپا تو 7 فٹ 7 انچ نکلا۔ ہم ہلدوانی فاریسٹ ڈویژن کے بہت سے کیمپوں میں 2-2 4-4 دن ٹھہرتے ہوئے
اور روزمرہ شام کو 2 گھنٹے سڑکوں نالوں میں گھومتے ہوئے مارچ کے آخر میں مقام پاول گڑھ رام نگر فارسٹ ڈویژن میں پہنچے۔ جنگلات کا بنگلہ پہاڑ کے دامن میں واقع تھا۔ اس کا تکونیا بڑا احاطہ تھا جس کے قریب چھوٹی نہریں بہہ رہی تھیں اور دونوں طرف سڑک تھی۔ سڑک کے بعد 50 سے 100 فٹ گھنا جنگل اور پھر ہمالیہ پہاڑ تھا جس کے اوپر گھنا سال کا جنگل تھا۔ قریب ہی 1 فرلانگ تک جنگل تھا اور پھر چوڑی دابکا ندی تھی جس میں کہیں کہیں پانی تھا اور زیادہ تر خشک تھی۔ دابکا ندی کے کنارے قریب 2 میل دور ایک دلدلی مقام تھا جس میں بڑے بڑے صدیوں پرانے درخت بیلوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ نیچے کانٹے دار جھاڑیاں اور بیدے، اونچے پہاڑ سے جگہ جگہ چشمے اور پانی کے دھارے نکل رہے ہیں۔ یہ 3-4 میل کا گھنا شاداب جنگل شیر، گلدار، ریچھ، سور، سانبر اور چیت سانپوں کے لیے سینیٹوریم تھا، جہاں سوائے کنارے کنارے کے اس کے اندر گھناوٹ کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکتا تھا اور یہ جانور وہاں محفوظ رہتے تھے، بچے دیتے اور پھلتے پھولتے تھے۔ مجھے یہ جگہ بہت پسند آئی جہاں انسان کے قدم صرف کبھی کبھار ہی جاتے تھے۔ ایک دن کام سے واپسی پر بنگلے کے برآمدے میں ہم شام کو چائے پی رہے تھے۔ ہمارے سامنے اسکول کا کیمپ، قریب 50 خیمے اور چولداریاں قریب 80 آدمیوں کے لیے لگا ہوا تھا۔ وہاں کافی شور و غل ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود ایک گلدار بنگلے کے اوپر پہاڑ کے کنارے بولا اور دوسرے نے دابکا ندی کے قریب پہاڑ کے نیچے گھنی جھاڑیوں سے جواب دیا۔ ہم نے جلدی جلدی چائے ختم کی، اردلیوں سے کہا کہ مچان اور بکری لاؤ جو ہم کیمپ میں ساتھ رکھتے تھے، اور میں دوڑ کر اپنے خیمے سے 350 بور ونچسٹر رائفل لایا اور مسٹر کانجی لال اپنی 12 بور بندوق لائے۔ ہم نے قریب 100 قدم بنگلے سے مشرق میں جا کر سڑک کے کنارے ایک درخت پر مچان باندھا اور بکری کو دوسرے کنارے پر باندھ کر بیٹھ گئے۔ سڑک کی دونوں طرف بہت گھنی جھاڑیاں اور جنگل تھے، یہاں تک کہ سڑک کے 1 گز کے بعد کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بکری باندھ کر جیسے ہی آدمی واپس گئے، بکری نے چلانا شروع کیا۔ ہم مچان پر بیٹھنے کے لیے تیاری کر رہے تھے اور پہاڑ کی طرف پتوں والی شاخیں ڈھک کر جدھر گلدار بول رہا تھا اطمینان سے بیٹھ گئے اور بندوق اور رائفل بھرنے لگے۔ تب معلوم ہوا کہ جلدی میں رائفل کے کارتوس لانا بھول گئے، لہٰذا میں خالی رائفل لیے بیٹھا رہا اور مسٹر کانجی لال سے کہا کہ جب گلدار بکری کو مار کر اطمینان سے بیٹھ جائے تو تب ٹھیک نشانہ لے کر چلانا۔ بکری تھوڑی دیر بولی ہوگی تو میں نے دیکھا کہ گلدار پہاڑ کی ڈھال سے بڑی ہوشیاری سے آہستہ آہستہ اتر رہا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد 1-2 مرتبہ جھاڑیوں میں جھلک دیکھی۔ میں نے کانجی لال سے کہا کہ تیار رہیے، گلدار آ رہا ہے۔ مشکل سے 15 منٹ کے بعد بکری نے بولنا بند کر دیا اور سکڑی ہوئی جنگل کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید اس کو گلدار کی خوشبو آ گئی۔ اتنے میں بجلی کی طرح گلدار جھاڑیوں سے بکری پر جھپٹا اور بکری پوری طاقت سے پتلی رسی کو توڑ کر سیدھی بنگلے کی طرف بھاگی۔ مسٹر کانجی لال نے بھی بڑی پھرتی سے کام لیا کہ جس وقت گلدار جھپٹا اسی وقت دونوں فائر، ایک گولی اور دوسرا گراب کا چلا دیا اور گلدار پچھلے پاؤں لوٹ گیا۔ اردلیوں نے 2 فائر سنے اور بکری کو آتے دیکھ کر وہ فوراً آئے۔ ہم اترے، مچان کھولا اور کیمپ سے 5 کارتوس رائفل کے اور بکری لے کر پھر اس جانب گئے جہاں پہاڑ کی جڑ میں دابکا کے کنارے دوسرا گلدار بول رہا تھا۔ دابکا ندی کی چوڑائی پار کر کے ہم اس کے 7-8 فٹ اونچے کنارے پر چڑھے جہاں بہت گھنی جھاڑیاں اور سال کے درخت تھے۔ ہم کوئی مناسب درخت مچان باندھنے کے لیے تلاش کر رہے تھے کہ اسی وقت بندر جو ہمارے اوپر اونچے درختوں پر تھے زور زور سے چیخنے لگے۔ کوئی مناسب درخت نہ ملا۔ گلدار 50 قدم کے اندر ہی بانس کی گھنی جھاڑیوں میں تھا جو بندروں کے منہ اور آنکھوں کے رخ سے اندازہ ہوتا تھا۔ سورج ڈوبنے جا رہا تھا
लिहाजा मजबूर होकर हमने मचान को एक रोहनी के छोटे दरख्त पर ज़मीन से 5 फुट की ऊंचाई पर बांधना शुरू किया। हमारे 2 अर्दली मचान बांध रहे थे और हम बकरी पकड़े राइफ़ल बंदूक लिए खड़े थे कि इतने में पतली सड़ी हुई लकड़ी टूटने की आवाज़ करीब से आई। मैंने बैठकर गौर से देखा तो गुलदार के पैर झाड़ियों में हमसे 25-30 कदम पर नज़र आए। मैंने मिस्टर कांजीलाल से कहा कि गुलदार बहुत नज़दीक है, जल्दी बैठ जाइए। सूरज डूब रहा था। हम करीबन 1 घंटा बैठे रहे। बकरी भी खूब बोली। गुलदार हमारे इर्द गिर्द घूमता रहा। बंदर भी उसे देख देख कर बोलते रहे, मगर वो बकरी पर नहीं आया। शायद उसने हमको मचान बांधते और बैठते देख लिया। उस वक्त अंधेरा हो गया और चांद निकलने लगा और परिंदे की खट खट बोलने की आवाज़ें आने लगी। हमने मचान खोला और दाबका नदी के 7-8 फुट ऊंचे किनारे पर आगे पीछे बंगले की तरफ रवाना हुए। मिस्टर कांजीलाल आगे थे, उनके पीछे मैं था और फिर अर्दली और खलासी मचान और बकरी लिए आ रहे थे कि यकायक घनी झाड़ियों में से बकरी पर गुलदार ने हमला किया और बकरी खुश्क नदी में कूद गई। इसके साथ वो आदमी भी शोर मचाता हुआ गिर पड़ा जो बकरी को ला रहा था। हम 2-4 कदम बांस की घनी झाड़ियों के साथ साथ आगे चल रहे थे। ये शोर सुनकर पीछे लौटे तो गुलदार की एक झलक झाड़ियों में गायब होते देखी। खैरियत से किसी को चोट नहीं लगी। फिर सब जमा होकर रवाना हुए। उस ज़माने में टॉर्चें नहीं थीं, मगर चांद की काफ़ी रोशनी थी। गुलदार फिर दाबका नदी के दोनों तरफ बोलने लगे। दाबका नदी में पानी बहुत कम था, मगर बालों और बजरी की चौड़ी और खोली हुई सतह पर दूर तक खूब साफ दिखाई दे रहा था। जब हम करीब 100 कदम के उस जगह से निकलकर आए जहाँ पर गुलदार बकरी पर झपटा था, वहाँ जंगल की झाड़ियाँ भी कम हो गई थीं और एक दरख्त खीर का भी काफ़ी बड़ा किनारे पर था। उस पर जल्दी से मचान बांधकर और बकरी को दरिया की बालों में एक झाड़ी से बांधकर फिर बैठ गए। दरख्त कांटेदार था और मचान भी ढंग से न बंधा था। मेरे सामने एक मोटी शाख की आड़ आ रही थी और मुझे बकरी दिखाई नहीं दे रही थी। मिस्टर कांजीलाल आगे बैठे हुए थे। बकरी खूब बोल रही थी। इतने में उन्होंने कहा कि एक लंगूर बंदर बकरी की तरफ आ रहा है। मैंने कहा कि बंदर रात में ज़मीन पर नहीं उतरते। अगर लंगूर बकरी को मार डाले तो आप भी अच्छे से निशाना लेकर उसे मार दीजिए। मैंने ये जुमला ख़त्म किया ही था कि मिस्टर कांजीलाल ने बंदूक उठाई और लंबा सांस लेकर फ़ौरन फायर किया। गुलदार बकरी से करीब 30 कदम पर भागा जा रहा था। तब मैंने अनाड़ियों की तरह एक गोली राइफ़ल की फेंक दी और उतरकर जैसे खाली हाथ गए थे वैसे ही नाउम्मीद होकर वापस आ गए। मैंने खाना बेदिली से खाया और देर तक शाम को अपनी हिमाकतों पर गौर करता रहा। सुबह जब क्लास लेकर काम पर रवाना हुए तो देखा कि दोनों गुलदारों के पैरों के निशान बंगले के चारों तरफ हैं, जिससे अंदाज़ा हुआ कि रात भर वो दोनों बकरी और कुत्तों की तलाश में वहाँ घूमते रहे थे। अगले बाब का उन्वान है मेरी नाकाम कोशिश एक चालाक शेर पर। दिसंबर सन 1915 में हम भंडार पानी कैंप रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न में पड़ाव किए हुए थे। यहाँ बंगला नहीं था, हम सब खेमों में थे। ये घास का मैदान पहाड़ के दामन में है, जिसके चारों तरफ पहाड़, नाले और घने जंगल हैं। शाम को जब टहलने जाते थे तो हम रोज़ एक बड़े शेर के पैरों के निशान अपने कैंप की तरफ गर्जिया वाली सड़क पर देखते थे। हमने एक पिटा 8 रुपए का ख़रीदा और उसको इस सड़क और खुश्क नाले के मैलान पर शाम को बंधवा आए। सड़क की एक जानिब पहाड़ थे जहाँ से शेर नाले में उतरता था। सड़क के करीब शुमाल में एक फरलॉन्ग चौड़ी घने जंगल की पट्टी थी, जिसमें कई एक छोटे छोटे नाले थे। इसके बाद एक बड़ा पानी का नाला था और फिर बहुत ऊंचा पहाड़ था। शेर और गुलदार 24 घंटे में अगर उसको मुयस्सर हो और कोई छेड़े नहीं तो सुबह शाम 2 मरतबा खाना खाता है। बास 24 घंटे में।
अक्सर बुढ़ापे में और गर्मियों में एक ही मर्तबा खाते। हमारे आदमी सुबह पिड्डे को देखने गए। हमारी हिदायत ये थी कि अगर पिड्डा न मारा गया हो तो वापस ले आओ, और अगर मारा गया हो तो आकर हमें ख़बर दो। वहाँ किसी किस्म का खटका और शोर ना करना। इसके बाद ही हमारा काम था कि हम लाश को तलाश करें, मचान को मुनासिब फासले और मुनासिब दरख्त पर बिल्कुल खामोशी के साथ बहुत जल्द बंधवा दें, क्योंकि कामयाबी का दारोमदार बहुत ज़्यादा इन बातों पर होता है। पहले हम शाम ही को लाश को ढूंढकर मचान बांधकर बैठ जाया करते थे, मगर बाद में तजर्बे ने बताया कि सुबह मचान बांधकर छोड़ आना और शाम को चुपके से अंधेरा होने से 3 घंटे कबल बैठ जाना शेर को धोखा देने के लिए ज़्यादा मुनासिब है। मचान पर जाड़ों में 3 बजे और गर्मियों में 4 बजे से अंधेरे तक बैठना मुनासिब होता है। शेर और गुलदार हमेशा अपने मारे हुए जानवरों के पास ही किसी झाड़ी या घास में छुपे हुए लेटे होते हैं और सो रहे होते हैं, और शिकारियों का आना जाना और मचान बांधना हर किस्म के खटके को सुनते और देखते रहते हैं। जब तक शिकारी मचान पर रहता है वो नहीं आते, और जब वो उतर कर चला जाता है तब आकर अपने शिकार को खाते। इस तरह से चालाक शेर और गुलदार शिकारियों के पिड्डे खा जाते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, और वो नए नए तजर्बे हर शिकारी से हासिल करते रहते हैं। दूसरे दिन सुबह जब मैं लेक्चर के लिए 7:30 बजे गया, उस वक्त 2 आदमी पिड्डे को देखने गए, और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो खाली हाथ वापस आए। लेक्चर के बाद मैंने आकर उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि शेर पिड्डे को मारकर उत्तर की तरफ घनी झाड़ियों में ले गया, और पैरों के निशानों से मालूम होता है कि शेर बूढ़ा है। मैंने सोचा कि आज शाम को कुछ लुत्फ़ आएगा। हम वहाँ गिलास को 2 टुकड़ों में अलग अलग 10:30 बजे ले जाते थे और करीब 4 बजे वापस आते थे। मैंने मिस्टर कांजीलाल से कहा कि आज गिलास को थोड़ा जल्दी यानी 3 या 3:15 बजे वापस ले आइएगा, मैं भी उसी वक्त आ जाऊंगा। मैं 4 बजे वापस आ गया, मगर मिस्टर कांजीलाल ने उस रोज़ बहुत देर लगा दी। मैं चाय पीकर आदमी, मचान, रस्सी, कुल्हाड़ी सब लेकर तैयार बैठा उनका इंतज़ार करता रहा। वो 4:15 बजे आए और हम 5 बजे के बाद रवाना हो सके। चूँकि काफ़ी देर हो चुकी थी, जब हम आहिस्ता आहिस्ता घसीटने की जगह पर गए और लाश के करीब पहुँचे, शेर खा रहा था, जो कि हमको बंदरों और परिंदों की ख़तरे की आवाज़ों से मालूम हुआ। हमारी आहट से वो हट गया। हमको लाश तक पहुंचने और मुनासिब दरख्त छांटने और मचान बांधने में 40 मिनट बावजूद इंतहाई जल्दी के लग गए। हम एहतियातन एक कंबल और बड़े कोट ले गए थे, और चूँकि देर हो गई थी, इरादा था कि कम से कम 9 बजे रात तक बैठेंगे, लेकिन ना तजर्बेकारी की वजह से हमने मचान को लाश के करीब यानी 10 कदम के अंदर बांधा, जो कि 25 से 40 कदम पर होना चाहिए था, और उस सीध में हरगिज़ ना होना चाहिए था जिधर शेर गया था, जो कि पैरों के निशान से मालूम होता था, क्योंकि उसी रास्ते से वो वापस भी आता है। और चूँकि रुक रुक कर और आहट लेकर बहुत होशियारी से आहिस्ता आहिस्ता आता है, इसलिए अक्सर वो शिकारी को देख लेता है। हमारे आदमी हमको मचान पर बिठाकर बोलते हुए वापस हुए। उनके जाने के करीबन 1 घंटे बाद शेर की आमद 50 कदम तक गीदड़ और बंदरों के ख़तरे वाली आवाज़ से मालूम हुई, लेकिन उसने हमें देख लिया, क्योंकि हम मचान को चारों तरफ से पत्तों वाली शाखों से ढकना भूल गए थे। वो इधर उधर मचान के पास घूमता रहा, लेकिन लाश के करीब नहीं आया। हमारे साथी हिदायत के मुताबिक 9 बजे आए और हमसे कोई जवाब ना मिलने पर वापस चले गए। चूँकि शेर इर्द गिर्द ही घूम रहा था, हमको उम्मीद हुई कि वो ज़रा देर से रात में आएगा, लिहाजा हमने रात भर बैठने का इरादा किया। 10 बजे के बाद हमको सर्दी लगना शुरू हुई और तंग मचान में सुखड़े हुए बैठने से तकलीफ़ भी होने लगी। आखिरकार रात के 12 बजे के बाद मिस्टर कांजीलाल ने मेरे शेर के शिकार के शौक़ की ऐसी तकलीफ़ वाली हालत में मुलामत करना शुरू की। रात के पिछले पहर सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई।
ہماری گردن اور ہاتھ پیر جکڑ گئے، ہم اپنی انگلیاں بھی نہیں استعمال کر سکے اور مچان چھوٹا ہونے سے پیروں کو بھی نہ پھیلا سکے۔ صبح ہونے تک ہم بہت ہی پریشان ہو گئے۔ میں اپنی رات بھر بیٹھنے کی رائے پر بہت شرمندہ ہوا۔ جب سورج نکل رہا تھا ہمارے آدمیوں نے سیٹی دی اور ہم نے بلایا۔ ان کے آنے پر ہم مچان کی سردی سے جمے ہوئے ہاتھ پیروں سے مشکل سے اترے اور کیمپ میں درد سر، زکام، گلے کی خراش لے کر آئے، جس سے 1 ہفتے بعد آرام ہوا۔ ہم نے دوسرے دن یہ دیکھنے کو بھی کسی کو نہیں بھیجا کہ شیر نے پڈے کو کھایا بھی کہ نہیں۔ پھر مارچ سن 1915 تک شیر کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ مارچ سن 1915 میں ہم ٹریننگ اسکول کو پاتلی دون کالا گڑھ فارسٹ ڈویژن میں طالب علموں سے آئندہ سال بکری اور کٹان کے لیے ایک کوپ چھپوانے کے لیے گئے۔ پاتلی دون ہمالیہ اور سوالک پہاڑوں کے بیچ میں قریب 12 میل لمبا اور 3 میل چوڑا میدانی علاقہ رام گنگا ندی کے کنارے ہے۔ اس میدانی علاقے میں جنگل، اونچی اونچی گھاس کے رقبے اور جگہ جگہ نالے اور چشمے ہیں جن کا پانی رام گنگا میں گرتا ہے۔ یہ نالے جاڑے اور گرمیوں میں زیادہ تر خشک رہتے ہیں اور چند ایک میں تھوڑا پانی ہر وقت جاری رہتا ہے۔ ان کے کنارے گھنے جنگل اور جھاڑیاں ہیں۔ پاتلی دون کے علاقے میں ہر طرح کا شکار چڑیوں اور جانوروں کا کثرت سے پایا جاتا ہے اور ریلوے سے دور ہونے کی وجہ سے اور نزدیک میں آبادی نہ ہونے کی وجہ سے شکاری کم پہنچتے ہیں، سوائے بڑے لوگوں کے جو ہر طرح کا سامان اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ کالا گڑھ فارسٹ ڈویژن کا یہ علاقہ ہر قسم کے شکار، ماہا، شیر، مچھلی کے لیے رام گنگا ندی کے کنارے اس صوبے میں مشہور ہے، جہاں گورنر اور وائسرائے بھی قریب ہر سال شکار کے لیے آتے رہتے ہیں۔ پاتلی دون پہنچ کر ہم نے اپنا کیمپ سڑک کے شمال میں لگایا اور سڑک کے جنوب میں مسٹر پوری اسسٹنٹ کنزرویٹو کیمپ کیے ہوئے تھے۔ ہمارے دونوں کیمپ بیابان جنگل میں تھے جہاں 15-20 میل چاروں طرف کوئی آبادی نہ تھی، سوائے ڈھکالا رینج کوارٹر اور بنگلے کے، جو کہ 4 میل پچھم کی طرف اسی سڑک پر تھا، جہاں قریب 1 درجن کے اہلکار رہتے تھے۔ ہر روز صبح سے شام تک قسم قسم کی بولیاں جانور، پرندوں اور بندروں کی معمولی اور خطرے کی سنائی دیتی، جن کو ہم چوکیدار کہا کرتے تھے اور جن کی آوازوں سے ہم کو شیر، گلدار وغیرہ کی چلت پھرت کا اندازہ ہوتا تھا۔ پھر دن میں ان کے پیروں کے نشانات دیکھ کر پکا یقین ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے کئی دن گزرے۔ کبھی کبھی شیر، گلدار ہم دونوں کے کیمپ کے بیچ سے سڑک پر رات کو گزر جاتے تھے۔ میں اس بیابان جنگل میں جنگلی جانوروں کی چاروں طرف موجودگی اور چہل پہل سے بہت خوش تھا، جتنا کہ مجھے کلکتہ، بمبئی کے بڑے شہروں میں بھی خوشی نہ ہوتی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے کے